اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے وہ بات پوری ہو چکی تھی، اور اس کے بعد یہ خیال آیا کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں اللہ کی توحید پر بڑا اچھا بیان لکھا ہے، اور جو تحریر انہوں نے فرمایا ہے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی توحید کے 4 مدارج بیان کیے، اور سب سے پہلے درجے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالی اپنی ذات پاک کے اعتبار سے اکیلا ہے، اور اسے انہوں نے توحید ذات کا نام دیا، اور توحید ذات میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب متفق ہیں، اور سب کا خیال یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور حقیقی طاقت اسی کے قبضے میں ہے، اور وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا درجہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ توحید خلق کا ہے، اور توحید خلق کو بھی تقریباً تمام مشرکین مانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے در حقیقت اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، زندگی کا اور موت کا، اشیاء کو برقرار رکھنے کا اور فنا کرنے کا۔ تو اللہ کی توحید ذات کے بعد یہ دوسرا درجہ ہے توحید خلق کا، اور چونکہ عام طور پہ مشرکین ان دونوں درجات کو مانتے ہیں، اس لیے قرآن نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بہت کم اس پر بحث کی ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ اس کائنات میں ٹھیک ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن تیسرا درجہ جو ہے وہ اس کا کہ نفع اور نقصان بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یا یہ کہ اس نے الوہیت کے درجے میں بلکہ توحید تدبیر کے درجے میں اپنی اس کائنات کے نظم کو کسی اور کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہاں پر پہنچ کے ایک مومن انسان اور مشرک انسان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ توحید ذات کا چاہے وہ قائل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ توحید خلق کا بھی قائل ہو، مگر جب یہ توحید تدبیر کے درجے میں آتا ہے، تیسرے درجے میں، تو یہاں وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے کا نظم اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے حوالے کر دیا، روحوں کے حوالے کر دیا، کسی اور کے حوالے کر دیا، اور مومن انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور توحید کا چوتھا درجہ توحید الوہیت کا ہے، اور توحید الوہیت کے معنی یہ کہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے بس اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ تیسرا درجہ توحید تدبیر اور چوتھا درجہ توحید الوہیت یہ آپس میں بالکل باہم ملے ہوئے ہیں کہ ایک انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ حقیقت میں وہی ذات ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ عقلاً بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز انسان کو خدا کے سامنے جھکاتی ہے اور انسان کو عبادت کے درجے میں لے جاتی ہے کہ بندہ عابد بن جائے اور کسی کو اپنا معبود قرار دے، وہ اسی وقت ہے جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا تمام تر نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے۔ تو توحید ذات، توحید خلق کے بعد تیسری درجے کی چیز توحید تدبیر، یہ وہ چیز ہے جس پہ انسان پہنچ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کو وہ نفع اور نقصان کا مالک مانتا ہے۔ تو توحید تدبیر اور توحید الوہیت آپس میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو
یہ جو توحید کے دو آخری مرتبے ہیں، توحید تدبیر اور توحید الوہیت، یعنی عبادت کرنا اور نفع اور نقصان کے کسی کو مالک ماننا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے مومن اور مشرک میں، ایک موحد میں اور ایک کافر میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ان کے آگے تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ستاروں کی پرستش کا عقیدہ رکھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے اور علم نجوم کے تحت یہ سارے نجومی جو احکامات لگاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ستارے اس طرح حرکت کرتے ہیں، فلاں ستارہ فلاں برج میں جاتا ہے، اور اس سے انسانوں کے حالات میں، کائنات کے حالات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو قرار دیتے ہیں کہ پہلے درجے میں یہ مشرک ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو پہلے گروہ پہ نجومیوں پہ تنقید ہے، اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان مؤثر بذات مانے کہ یہ ستارے ہی ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک ہیں، بیماری ان کی طرف سے آتی ہے، تندرستی ان کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بھی در حقیقت ان مادوں کے پیچھے ان کی روحیں ہیں اور روحانی مخلوقات ہیں، سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، اس لیے ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہ ہے شرک۔ اور جو چیزیں لوگوں کے تجربات سے ثابت ہوئی ہیں کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے جب سورج فلاں مہینے میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد گرمی پڑتی ہے، سردی پڑتی ہے، چاند اس طرح چلتا ہے، اور جب اس درجے میں پہنچتا ہے تو دنیا میں یہ تغیرات واقع ہوتے ہیں، زہرہ ستارہ اس طرح سے چلتا ہے، اور جب وہ اس طرح سے فلاں برج میں پہنچتا ہے تو انسانوں پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے علم کار فرما ہے تو وہ شرک ایک الگ چیز ہے اور یہ علم ایک الگ چیز ہے۔ ایسے علم والے لوگوں کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے۔ دو باتوں میں بہت واضح طور پر فرق کو سمجھنا چاہیے۔ امید ہے شاید انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح آئندہ کو آئے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلا گروہ ان مشرکین کا جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں، توحید کے آخری دو درجوں میں، توحید تدبیر میں اور توحید الوہیت میں، نجومیوں کو قرار دیا، اور دوسرا گروہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشرکین کو قرار دیا ہے۔ اور جو مشرکین ہیں ان کا نظریہ پہلے گزر چکا تفصیل سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور خوش ہوا، اور اللہ نے اپنی الوہیت اور خدائی ان کے حوالے کر دی، ان کے سپرد کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فارغ ہو گیا اور اللہ نے اپنی مخلوقات کو ان کے حوالے کر دیا۔ معاذ اللہ یہ شرک ہے، اور دوسری قوم، دوسرے نجومیوں کے بعد جو گمراہ ہیں یہ مشرک ہیں۔ اور پھر ان مشرکین کے تین قسم کے عقیدے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے، اور آخری چیز جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیسرا گروہ لکھا ہے وہ ہے عیسائیوں کا۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عیسائیوں کے متعلق بحث کی ہے، نصارہ کے متعلق، اور بات وہی حضرت رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے عیسائی، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ دیگر مشرک اقوام کی طرح، نجومیوں کی طرح، اور جو مورتی پرست ہیں، بت پرست ہیں مشرک، ان کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، اور اتنا قرب حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق ساری پر انہیں ترجیح دی، اور اس کے بعد خدا نے اپنی خدائی ان کے حوالے کر دی۔ یہ تیسرا گروہ عیسائیوں کا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے کہ والنصارى، اور تیسرا گروہ عیسائیوں کا، ذهبوا الى ان للمسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام قربا من اللہ، اللہ کا انہیں خاص قرب حاصل ہے۔
وعلواً علی الخلق، اور تمام مخلوق سے ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے. فلا ينبغي ان يسمى عبدا، سو ان کو بندہ کہنا یہ مناسب نہیں. فیسوى بغیرہ، ایسا کہنے سے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور لوگوں کے برابر ہو جائیں گے اور لوگ ان کے برابر ہو جائیں گے. لأن هذا سوء ادب معه، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ کہنا اور لوگ بھی بندے ہیں تو یہ برابری حضرت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی. اس لیے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بندہ نہ کہا جائے. یہ عیسائی ہیں جو شرک کر رہے ہیں، اور شرک یہ کس درجے میں کر رہے ہیں؟ توحید تدبیر کے درجے میں، کہ اس کائنات کا نفع اور نقصان سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، اور اسی حساب سے پھر توحید الوہیت میں بھی شرک کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ نفع اور نقصان ان کے پاس ہے. قبل اس کے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساری عبارت آپ کے سامنے رکھی جائے، کچھ معمولی سے درجے کی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ عیسائیت ہے آخر کیا چیز اور مسیحیت ہے کیا. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو کرسچینٹی کی انہوں نے تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن وہ ہے جو ناصرہ بستی کے باشندے یسوع علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کرسچینز جو کرسٹ کو، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا منتخب آدمی مانتے ہیں. تو کرسچینٹی کی تعریف بریٹانیکا والوں نے یہ کی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ناصرہ بستی کے باشندے حضرت یسوع عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا چنا ہوا ایک بندہ مانتے ہیں اور یہ مذہب اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مذہب کی تعریف نہیں. بہت مشہور ریلیجن پہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، اس میں انہوں نے کہا کہ کرسچینٹی کو آپ یہ کہیے کہ اخلاق کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اور اس کائنات کے مذہب کے اعتبار سے کفارے پر ایمان رکھنے والا اکیلا مذہب جس میں خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کو یسوع مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پکا کیا ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کوئی مذہب کی تعریف نہیں بنتی. اخلاقیات مذہب کا لازمی حصہ ہوتے ہیں ہر ایک میں، تاریخ ہر مذہب کی اپنی. کفارے پر ایمان، کیا ہر ایک عیسائی کفارے پر ایمان رکھتا ہے؟ خدا اور انسان کا تعلق، اس کو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوط کیا ہے. تو ہر مذہب میں جو بھی شخصیت ہوتی ہے وہ تعلق کو مضبوط ہی کرتی ہے، کوئی کمزور تھوڑا ہی کرتی ہے. پھر وہ اس کے بعد مزید تشریحات میں گئے اور کہتے ہیں کہ اخلاقیات عیسائیت کی یہ سکھاتی ہے کہ عبادت جو کی جائے تو کوئی بھی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہ کی جائے، بلکہ عبادت صرف اللہ کی رضا ہی کے لیے کی جائے. اور مذاہب میں بھی یہی ہے. اور تاریخی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور عمل کو فائنل اتھارٹی حاصل ہے. جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بس وہ اس مذہب میں دین ہے. تو بہت بڑا تاریخی سوال اس تاریخی تشریح پر یہ اٹھتا ہے
کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی کیا، زندگی پوری گزاری، کہاں پیدا ہوئے، بچپن کیسا گزرا، رسالت اور بقول ان کے معاذ اللہ الوہیت کیسے ملی، خدا کب بنے، کیا کیا معجزے انہوں نے دکھائے۔ معجزے تو جب دکھاتے جب وہ پیغمبر ہوتے، خدائی کے کیا کیا مظاہر ان کے زمانے میں سامنے آئے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ معلوم ہونی چاہیے نا مذہب میں، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ اتنی بڑی ان کی زندگی، فرض کر لو 30 سال کی تھی، 40 کی تھی، 100 کی تھی، جتنی بھی، تاریخی اعتبار سے یہ زندگی محفوظ کہاں ہے؟ انہوں نے شادی کی نہیں کی، بچے ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، دنیا میں کہاں گئے تھے تبلیغ کے لیے؟ جب آپ ان کے قول اور عمل کو اتھارٹی مانتے ہیں تو 4 یا 5 صفحے ہی لکھ دیجئے جس پہ ساری دنیا اس بات کی گواہی دے کرسچینٹی کی کہ بالکل سچ ہے جو کچھ ان 5 صفحات میں لکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو بریٹانیکا والے نے دوسری جگہ بات کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ نے ہمیں اتنی معلومات بھی نہیں دی کہ ہم 2 صفحے بھی لکھ سکیں۔ تو جس شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں ہر چیز میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے اعمال کو، ان کے اقوال کو آخر کہاں سے دیکھا جائے گا؟ اور پھر تمام کائنات کے لیے، یعنی کرسچینٹی جو ہے اس کا تعلق کلر سے نہیں ہے، ریسز سے نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لیے یہ عجیب مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ جو مذہب صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور اللہ نے کہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجا تھا، تو بنی اسرائیل یہودی تھے کتنے اور آباد کس جگہ پہ تھے؟ ان کے علاوہ کیا وہ ساری کائنات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہندوستان میں اس وقت کہاں یہودی تھے؟ امریکہ اور یورپ میں کہاں یہودی تھے؟ بنی اسرائیل دنیا میں کہاں کہاں تھا؟ یہ ہسٹری سے دیکھ لیں، پھر ہسٹری جہاں جہاں بتائے کہ یہودی یہاں یہاں تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ان کے لیے پیغمبر تھے، پوری کائنات کے لیے کب سے پیغمبر وہ ہوئے؟ اور اگر یہ کہو کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے پیغمبر نہیں تھے، تو پھر اس کی دلیل قرآن ہے جو کہتا ہے وہ رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اگر یہ کہو کہ قرآن ہم نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، قرآن کے متعلق بحث چلی جائے گی کہ قرآن کی ہسٹوریکل اتھارٹی ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن واقعی خدا کا کلام ہے اور یقیناً خدا کا کلام ہے تو پھر اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اب اس موضوع پہ آ جاؤ کہ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں ہے، پھر اس پہ دلائل سے 1500 برس سے اللہ کی اس پاک کتاب میں کون سی تبدیلی ہوئی، کہاں سے تبدیلی ہوئی؟ یہ کتاب خدا کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں مذہب کے علاوہ تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ تاریخ کو لے آؤ، اسی کے اعتبار سے بتا دو کہ اللہ تعالی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سارے کا سارا حق تعالی شانہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اس کا ایک ایک جز، ایک ایک حرف تاریخ سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب وہ ثابت ہے اور یقیناً ثابت ہے تو پھر ماننا چاہیے کہ قرآن جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف۔ تو اس لیے یہ کائناتی مذہب کہاں سے آیا؟
یہ مذہب تو بنی اسرائیل کے لیے تھا، آفاقی اور پوری کائنات کا مذہب اللہ نے ایک ہی کو قرار دیا ہے، اور وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ پھر عیسائیت میں، کرسچینٹی میں، وہ کہتے ہیں کہ 3 اقانیم ہیں اور ان کو ماننا ہے۔ اور کفارے پر ایمان ہے۔ کفارہ کیا چیز ہے؟ ریلیجن اینڈ ایتھکس میں کرسچینٹی پہ جو مقالہ ہے آپ اس میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس تعلق میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ صحیح ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے بندے کے لیے کہ پھر سے وہ تعلق قائم ہو، یہ تعلق کا قائم کیا جائے، یہ ضروری ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ کام صرف مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں ڈالے تبھی پورا ہوتا ہے۔ تو کفارہ بندہ جتنے گناہ بھی کرتا رہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سب معاف کرا لیں گے۔ یہ ہے کفارہ۔ اور اللہ کے متعلق یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ کرتے رہو، لوگوں کا حق مار لو، لوگوں کے پیسے چھین لو، قوموں کو برباد کر دو، خون کی ندیاں بہا دو، انسانیت پر جو ظلم اور درندگی کے مظاہرے تم کر سکتے ہو سب کر گزرو، اور اس دنیا میں کوئی اخلاقیات، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور تم سے جب کوئی پوچھے کہ اللہ کو کیا حساب دو گے، مرنے کا عقیدہ، مرنے کے بعد کا عقیدہ تو تم بھی رکھتے ہو، تو صاف کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب کے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے اور سب کا کفارہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے پس پشت کوئی حقیقت کار فرما نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں پہنچ کے ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کفارے کا عقیدہ انسان کی اخلاقیات کو آخری درجے تک بگاڑ دیتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق تھا، گناہ کی وجہ سے وہ تعلق خراب ہو رہا ہے، اس لیے اس تعلق کو بچانا ضروری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تعلق بچے گا کیسے؟ اسلام کہتا ہے توبہ کرو، شریعت کہتی ہے یہ گناہ ہو گیا، یہ کفارہ، اتنے پیسے غریبوں کو دو، تب جا کر وہ تعلق ٹھیک ہو جائے گا، یہ کام کرو۔ لیکن عیسائیت کہتی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی چڑھ گئے، سب ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو فرقے امتوں میں بن گئے اور مختلف مذاہب دنیا میں آئے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں متفرق کر دیا، الگ الگ کر دیا، اور ہر جگہ انسان آباد ہوئے، منہم الصالحون، کچھ تھے جو نیک، ومنہم دون ذالک، اور بعض اور طرح کے تھے، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انسانوں کو آزمایا خوشیاں دے کر، خوبیاں دے کے، اچھے حالات میں، برائیاں دے کے، برے حالات میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ پلٹیں اللہ کی طرف۔ یہودیوں کی دولت تباہ ہو گئی، قبائل آپس میں لڑ پڑے، مختلف مذاہب پیدا ہو گئے، اور اللہ نے اس امت کو بتایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہودیوں پر خدا کا عذاب آیا، اور قرآن بتاتا ہے کہ بندر کی شکلیں بن گئیں اور سور بن گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی لوگ ایسے بن جائیں گے۔ اور جب اصل تعلیمات گم ہوئی یہودیت کی، عیسائیت کی اور اب اسلام کی،
ہماری اس صدی میں اسلام کی، وہ پھر کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ؟ یہ اس امت پر بھی آیت کو ذرا سوچ لیجئے گا. یہ 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی 168 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ہمارے اچھے بندے جو امتوں میں تھے ان کے بعد ان کے جو جانشین بنے نہایت نالائق تھے. وَرِّثُوا الْكِتَابَ، ہماری کتاب کے وارث ہوئے، تورات کے، انجیل کے اور یہ قرآن. یاخذون عرض هذا الادنی، اور اس دنیا کے مال و متاع کے عوض اللہ کی تعلیم کو بیچ دیا. یقولون سیغفر لنا، اور کہنے لگے ہم چھوٹ جائیں گے، ہم معافی پا جائیں گے، ہم کو خدا معاف کر دے گا. آج کل بھی جہاں جاؤ، جس مذہبی حلقے میں جاؤ، جس مولوی صاحب کی تقریر سنو، کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میاں یہ جو آج مار رہے ہو نا کسی کو، اللہ کی رحمت میں ایسی وسعت نہیں ہے کہ تم انسانوں کے گال تھپڑوں سے لال کر دو اور خدا کی رحمت تمہیں معاف کر دے. لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے پھرو اور خدا تمہیں معاف کرے. سرکار سے، حکومت سے قرضے لے لینا اور پھر بینکوں کے، حکومت کے قرضے واپس نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میری ذاتی چیزیں ہو گئی ہیں. اللہ کے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہاں جان چھٹ جائے. اور جو آج کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، انہیں بھی اپنے کہے کیا جواب دینا ہوگا کہ لوگوں کو ایسے جملوں کے ذریعے گناہوں پر جرأت دلاتے تھے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور جو ہماری کتاب کے وارث پچھلے آئے نالائق، انہوں نے گناہ کرتے تھے، کہتے تھے کوئی نہیں معاف ہو جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر تم ہمارا حکم بدلنے میں ان لوگوں کو اور دنیا کے پیسے اور لالچ دو، پھر ہمارا حکم بدل دیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ خدا کی کتاب سے جب فتویٰ دو گے تو سوائے سچ کے اور کچھ نہیں بولو گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے جو کچھ اس کتاب میں پڑھا تھا، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ یہ کہ آخرت کی زندگی اچھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ رشوت لے کے مسئلے غلط بتانا، پھر یہ کہنا کہ ہم تو بخشے جائیں گے، اور پھر رشوت ملے پھر تبدیل کرو. ٹھیک ہمارے دور میں اسلام کا یہی حال ہو گیا ہے. یہ اسلام مٹی ہے یا ربر ہے، جدھر چاہو پھیر لو، جو چاہو فتویٰ لے لو. سارے گناہ کے کام بڑے لوگ کریں، فتوے لیتے پھریں، سب فتوے مل جائیں گے. اللہ نے کہا رشوت لیتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے ہیں، اور پیسے دے دو اور غلط مسئلے پوچھ لو. امید بخشنے کی ہے جب توبہ کریں. اور دنیا کے اسباب، یہ زندگی، اس کی سہولتیں حاصل کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ عیسائیوں نے کیا، اس لیے یہ کفارے کا عقیدہ، یہ عیسائی مذہب ہے. اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، خدا کے وجود کا تعلق ہے، وہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں. اسی لیے ان میں ریلیٹن جو ہے نا، مارکس ریلیٹن، اس نے کرسچینٹی پہ جو کچھ لکھا ہے وہ اس نے اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم کرسچنز ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور جتنی بھی کمال کی صفاتیں اللہ میں موجود ہیں. اور کرسچینٹی میں اللہ تعالی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا. یہ جو اس کا فکرہ ہے نا، اسے صحیح معنی میں اگر سوچا جائے تو کمال کی بات اس نے کی ہے. ہمارے دور میں
پورا یورپ اور امریکہ اللہ کو سمجھنے کے پیچھے لگ گیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کو سمجھنے کی بجائے اللہ کو مان لو. ماننے سے کام بن جائے گا اتنا جتنا سمجھنے سے کام نہیں بنتا. تو اس نے کہا کہ اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ کی حقیقت کیا ہے یہ ہمارے ذہن سے ماورا ہے، اوپر ہے. پھر مارکس ریلیٹن لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کیا ہے اللہ کی ذات ہمیں معلوم نہیں، صرف اتنی باتیں معلوم ہوئیں جو خود اللہ ہی نے انسانوں کو وحی کے ذریعے بتائیں. بہت اچھی یہ تعریف اس نے کی ہے. اس نے کہا کہ کرسچنز کا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور تمام کمال کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں. اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا. اور اللہ کیا ہے، اس کی حقیقت، اس کا تجزیہ، یہ ہماری عقل سے اوپر کی بات ہے. اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اس کے متعلق، بس اتنا ہی معلوم ہے جو خود اس نے انسانوں کو وحی کے ذریعے بتا دی. یہ سب چیزیں تقریباً اسلام کے مطابق ہیں. لیکن اس کے بعد آگے چل کر وہ لکھتا ہے، پھر بحث جب کرتا ہے اللہ پہ، تو وہ کہتا ہے کہ خدا 3 پرسن سے مرکب ہے. ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے. اور اسی کو ہم ٹرینٹی ڈاکٹرائن کہتے ہیں. اب یہ جو ٹرینٹی ہے نا، یہ 3 پرسنالٹیز، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک روح القدس، اس میں اتنا کچھ عیسائیوں نے لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے کہ پوری لائبریری تیار کی جا سکتی ہے. اتنا ان کا آپس کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں بنیادی طور پر اختلاف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں خدا باپ اور بیٹا، خدا باپ ہے، بیٹا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جبریل امین روح القدس ہیں. یہ 3 اقانیم ہیں، اقنوم واحد، اقانیم جمع، پرسن اور پرسنز. تو اقنوم ایک آدمی، ایک پرسن، وہ فادر ہے. اقنوم دوسرا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور تیسرا اقنوم وہ جبریل امین روح القدس ہیں. یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں، ٹرینٹی ہے. دوسرا فرقہ کہتا ہے ہیں 3، ٹرینٹی ہے لیکن ایک خدا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک مریم بطول کنواری رحمہ اللہ وہ ہیں، اور ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے. اب اس میں آگے اور ہزاروں تشریحات ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک بذات خود ویسے ہی خدا ہے جیسے خدا کا مجموعہ ہے، تینوں خدا ہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں، ان تینوں میں ہر ایک الگ الگ خدا ہیں، لیکن 2 کا مجموعہ کر لیا جائے تو جو اصل فادر ہے نا خدا، اس سے کم ہوتے ہیں. تیسرا ایک گروہ کہتا ہے یہ تینوں خدا ہی نہیں ہے، خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے. اتنے اختلافات ہیں ان کے کہ کوئی آدمی حتمی بات نہیں کر سکتا. جو فرقہ ہے سو اپنی تعبیر ہے اس کی. اور بریٹانیکا میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی جو ہے کرسچینٹی میں، وہ کہتے ہیں اس کو کہ باپ، بیٹا، روح القدس یہ خدا ہیں، لیکن یہ تینوں مل کر خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مجبور ہیں کہ ہر اقنوم کو، ہر پرسن کو خدا سمجھیں،
کیتھولک جو ہیں وہ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو 3 خدا مت ماننا. اگسٹائن بہت مشہور فلسفی ہیں اور انہوں نے جو کچھ اس تثلیث پر لکھا ہے ان کی تشریحات اگر آپ پڑھیں، خاص طور پر دماغ کے حوالے سے جو کچھ وہ لکھتے ہیں، تو انہیں پڑھ کر بے اختیار ہمیں محقق طوسی کی نظریہ امامت کی یاد آئی. محقق طوسی جو کچھ نظریہ امامت کے متعلق لکھتا ہے نا، ایک عام آدمی اگر اسے پڑھ لے تو وہ قائل ہو جائے کہ واقعی اس کائنات میں امامت کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی، اسلام ہے ہی کچھ نہیں. اسی طرح اس نے جو کچھ ٹرینٹی کو ثابت کرنے کے لیے دماغ کا لکھا ہے کہ 3 کس طرح ایک ہوتے ہیں اور ایک کس طرح 3 ہو جایا کرتے ہیں، اور اس پہ جو دلائل اس نے دیے ہیں، اگر کوئی عام آدمی پڑھ لے تو شاید وہ اپنا مذہبی معاذ اللہ چھوڑ بیٹھے اور وہ کہے جو کچھ یہ کہتا ہے یہ بالکل صحیح کہتا ہے. ذہین آدمی تھا، جینیس. یہ جتنے فرقے بنتے ہیں نا نئے نئے، ان کے بنانے والے بدھو اور کنز ذہن نہیں ہوا کرتے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے آخر. یہ الگ بات ہے کہ صلاحیتیں شیطان اغوا کر لیتا ہے اور اپنی راہ کے لیے استعمال کرتا ہے. بڑی مشہور کتاب ہے اس کی، سینٹ ایگسٹائن کی آن دا ٹرینٹی. اس نے عہد قدیم اور عہد جدید جتنی بائبلز ہیں اور جن بڑے بڑے علماء سے اس نے اپنے زمانے میں تعلیم حاصل کی ہے، کیتھولک تھے، کہتے ہیں میرے سارے اساتذہ اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ مقدس صحیفوں میں ہمارے پاس پہنچا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ تینوں مل کر ایک خدائی وحدت تیار ہوتی ہے. اور یہ حقیقت کے ایک اعتبار سے ایک ہیں اور ناقابل تقسیم ہیں. اس وجہ سے یہ 3 خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے. یہ بات درست ہے کہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا، لہذا جو باپ ہے اللہ تعالیٰ یعنی وہ بیٹا نہیں ہے، وہ مسیح نہیں ہے. اسی طرح مسیح علیہ السلام ہے، وہ باپ سے آئے ہیں تو وہ بیٹے ہیں، وہ خدا نہیں ہے. جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں، جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں. اور جو روح القدس ہے جبریل امین، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ بلکہ باپ اور بیٹا دونوں میں جو روح ہے یہ ہے. تو اس طرح باپ اور بیٹے کے ساتھ مل کر یہ روح تثلیث میں شریک ہے. ایک حصہ اس کا ہے روح کا جو دونوں میں گھسی ہوئی ہے، اور دونوں سے پھر ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، الگ الگ ہیں. تو یہ تینوں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تثلیثی جو تھے، تینوں جو تھے، وہ حضرت مریم ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ان تینوں کو پھانسی دے دی گئی، پیلاٹس یہودی جو تھا اس نے انہیں پھانسی دے دی. اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ یہ تینوں پھر زندہ ہو کر جنت میں چلے گئے، بلکہ یہ واقعات پیدائش کے، پھانسی کا، پھر تیسرے دن اٹھ بیٹھنا، پھر جنت میں چلا جانا، یہ صرف اور صرف بیٹے کے ساتھ پیش آئے تھے. نہ یہ واقعات باپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، نہ یہ واقعات روح القدس کے ساتھ پیش آئے ہیں، صرف بیٹے کے ساتھ پیش آئے ہیں. اور جب یہ تینوں ایک ہوئے تھے تو بیٹا جب پیدا ہوا اور اسے پیدائش کے بعد نہلایا جا رہا تھا تو کبوتر کی شکل میں باپ اور روح یہ دونوں اس میں داخل ہو گئے. معاذ اللہ،
ثم معاذ اللہ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. بہت بڑی جسارت ہے اور اللہ کا حق نہ پہچاننا ہے اور اللہ کی قدر نہ کرنی ہے ایسی باتوں سے. تو وہ کہتے ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے اور یہ روح القدس تھا. اب اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا اور وہ اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے تھے، تو اس وقت جو روح القدس اور باپ تھا انہوں نے پکار کا کہا نا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو یہ الفاظ باپ کی طرف سے تھے جو بیٹے کے لیے بولے گئے. اگرچہ جس طرح باپ، بیٹا اور روح تینوں کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ کام بھی کرتے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے اس لیے کہ یہ کیتھولک عقیدہ ہے. اگر آپ پڑھیں بیسک رائٹنگز آف سینٹ اگسٹائن تو انہوں نے اپنے عقیدے کو اس طرح بیان کیا ہے. پھر ان تینوں کی تشریحات الگ ہیں. کہتے ہیں باپ یعنی اللہ تعالی کی ذات وہ بالکل اکیلی ہے. حیات اور کلام اللہ کی 2 صفات ایسی ہیں جن کو انہوں نے نہیں چھیڑا. اللہ کی ذات ہے، بھئی اللہ کلام کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی زندگی ہے یا نہیں. یہ ہے عقیدے کی بحث کہ ہم کہاں آ کر ان چیزوں میں عیسائیت سے الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حیات کی صفت کو بھی خدا کے لیے نہ چھیڑو، کلام کو بھی نہ چھیڑو. اللہ کی ذات بیٹے کے وجود کے لیے پرنسپل ہے، اصل ہے. اور ان کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ باپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے. اور اس کائنات میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا اور بیٹا تھا اور باپ نہیں تھا، بلکہ خدائی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے. اور جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب سے باپ موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے. ان میں سے کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تم تھے کہ پہلے میں تھا. نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہہ سکتے ہیں، نہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتا ہے. عجیب گورکھ دھندا ہے. اس کے باوجود خدا ان کے ہاں ایک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں، جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے. پھر کیتھولکس کہتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خدا سے ایسے ہی تعلق ہے جیسے بندے پر خدا مہربان ہے، ایسے اپنی اولاد پر اس سے زیادہ مہربان ہوتا ہے عام بندوں کی نسبت سے، تو اللہ زیادہ مہربان ہے. پھر بیٹا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی صفت کلام ہے، ورڈ آف گاڈ. اور کہتے ہیں کہ خدا کا کلام اس سے الگ نہیں ہے. بس اسی طرح بیٹا باپ سے الگ نہیں ہے. تو جس طرح باپ ہمیشہ ہمیشہ سے، اسی طرح اس کی صفتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ سے. تو صرف اس کے کلام کی کون ہے؟ بیٹا ہے. تو جو کلام کو خدا کے لیے مانے گا وہ لا محالہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا کہ یہ بیٹا جو ہے خدا کی صفت کلام ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے میں حلول کر گئے. جس طرح رنگ ساز کپڑے کو رنگ میں ڈالتا ہے اور رنگ اس کپڑے کے ہر ریشے کو اپنے ساتھ رنگا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی صفت کلام جو بیٹا ہے باپ کے ساتھ ایسے ایک ہو گئی. معاذ اللہ. اب رہ گئے تیسرے، روح القدس، جبریل امین، ہولی اسپرٹ جنہیں کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں
یہ خدا کی اور بیٹے کی زندگی ہے، صفت حیات ہے، اور صفت حیات یہ محبت ہے، صفت حیات زندگی اور محبت اسے کہہ لو۔ تو جس طرح باپ بیٹے سے الگ نہیں، بیٹا باپ سے الگ نہیں، بیٹا کلام باپ اس کی اصل، اسی طرح یہ روح دونوں میں ہے۔ تو یہ تینوں ایک ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت بیپٹسٹ صاف کر رہا تھا، کبوتر کے جسم میں حلول کر کے یہ صفت آئی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر چلی گئی۔ اور اسی لیے یہ پینٹیکوسٹ کی جو عید مناتے ہیں نا، اس کی اصل بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن سولی پہ رہے، پھر زندہ ہوئے، پھر اٹھا لیے گئے، اور یہی روح القدس جو تھی ان کے حواریوں پر آ گئی تھی۔ تو عقیدہ توحید ان کا یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں خدا 3 اقنوموں پر مشتمل ہے۔ خدا کی ذات ایک جو باپ ہو گئی، معاذ اللہ، خدا کی صفت کلام جو بیٹا ہو گئی، اور خدا کی صفت حیات جو کہ ہولی اسپرٹ ہے۔ اور ان تینوں میں سے ہر ایک خدا بھی ہے، لیکن یہ تینوں مل کر 3 خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک خدا کیسے ہیں، اس پر عقلی دلائل جمع کیے ہیں اس نے سینٹ ایگسٹائن نے۔ وہ جو کوئی آدمی پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو چکر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو بات کہتا ہے یہ عقل میں آتی ہے، معاذ اللہ۔ سوچا جائے تو بات تو اس نے بھی عقل سے کی تھی کہ اسے آگ سے پیدا کیا ہے اور مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ مٹی کے سامنے سجدہ کرے یا مٹی کے سامنے آگ سجدہ کرے۔ اسی لیے جب یہ مسئلے حل نہیں ہوئے نا کہ 3 میں سے ہر ایک خدا ہے اور پھر تینوں مل کر 3 خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں، تو 2 صدی عیسوی، 3 صدی عیسوی، اگر اس کے حالات آپ پڑھیں اور خاص طور پہ اسٹڈیز ان کرسچین ڈاکٹرائن، یہ وہی مارکس ریلٹن کی کتاب ہے جس کا بھی حوالہ گزرا، تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا کیا لڑائیاں ہوئیں اور کیا کیا مباحث ہوئیں۔ اور حتیٰ کہ ابیونسٹ، یہ ایک فرقہ تھا، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہلے دن ہی بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا صاف بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم بیٹا مان لینا خدا کا جس طرح تم کہتے ہو پادریوں، تو خدا کی توحید کا عقیدہ کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ خدا نہیں تھے، چلو چھوڑو جان، ختم کرو اس بحث کو، اور یہ کہو کہ خدا کا عکس تھا جو دنیا میں آیا تھا۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی حقیقت وہی ہے جو خدا کی ہے۔ اور پھر انہوں نے عیسائیت کے اس بنیادی عقیدے پر ایسی یہ ضربیں لگائیں کہ کلیسا نے انہیں بدعتی اور ملحد قرار دیا، ہیریٹکس، ان پہ فتویٰ لگا، اور پھر یہ واجب القتل قرار پائے اور پھر ان کے قتل عام ہوئے۔ ان لوگوں نے صاف کہا جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خدا نہیں تھے، پھر ان کے آگے فرقے بنے۔ کچھ نے کہا اتنا کھل کے انکار نہ کرو، یہ کہو یہ ہے بات جو اتنی طویل بحث اور تاریخ کے بعد آپ کو بتانی تھی۔ انہوں نے پھر یہ شروع کیا، انہوں نے کہا یہ نہ کہو کہ وہ خدا تھے، یہ کہو کہ اللہ نے انہیں اپنے اختیارات دے دیے تھے۔ یہ ہے وہ نظریہ جس کی شدت سے نفی قرآن نے کی ہے۔ یہ نظریہ چونکہ عیسائیت میں جن لوگوں نے شرک کو داخل کیا تھا ان کے خلاف تھا، انہوں نے بھی ان کو کہا کہ یہ نہ کہو کہ اختیارات دے دیے، اختیار تو اسی کے پاس ہیں، وہ تینوں ایک ہیں، ایک ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں اور ایک 3 ہے۔
اور ان میں سے ایک فرقہ اور گروہ اٹھا اور اس نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار خدا نے اتنا دے دیا تھا، اسی لیے تو مردوں کو زندہ کرتے رہے، اسی لیے تو یہ ہوتا رہا۔ قرآن نے شدت سے نفی کی ہے اور اللہ نے بار بار کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اگر شرک پر بات آئی تو پھر آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی کہ شرک کی راہیں کیسے کھلتی ہیں امتوں میں، اور امت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے انحراف کر کے کس طرح شرک کی گمراہی میں جا کر پھنس جاتی ہیں۔ قرآن بار بار ان چیزوں کی نفی کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک، پہلا جواب انہوں نے عرض کیا ان کا اللہ آپ پاک ہیں، میں میری ماں اس کائنات میں ہر چیز کوئی تیرا شریک نہیں، سبحانک اللہ آپ پاک ہیں۔ دوسری بات عرض کی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہ، مجھ کو یہ بنی نہیں آتا کہ میں تیرے متعلق وہ بات کروں جو میرا حق نہیں۔ کون تیرے بارے میں ایسی بات عرض کر سکتا ہے؟ تیسری بات عرض کرتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو اللہ آپ کے علم میں ہی ہے۔ چوتھی بات یہ کہی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نے ظاہر میں بھی نہیں کہا، میرے دل میں بھی اس کا وہمہ نہیں گزرا، اور میں کچھ نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ 5ویں بات عرض کی انک انت علام الغیوب، اے اللہ چھپی ہوئی باتوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں۔ 6ٹھی بات عرض کرتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے لوگوں سے وہی کہا تھا ان کو جو آپ نے حکم فرمایا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ 7ویں بات عرض کرتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ میں اس وقت تک کی گواہی دینے کو حاضر ہوں جب تک میں ان لوگوں میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب اللہ آپ نے مجھے بھر لیا، اپنے پاس بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ پھر آپ ہی کو خبر ہے ان سب کی اور ہر چیز سے آپ واقف ہیں۔ 8ویں بات عرض کی ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ عذاب دے دیں یہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ 9ویں بات عرض کی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ درگزر فرمائیں معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ آپ ہی ہیں زبردست، اللہ آپ ہی ہیں جو حکمت والے۔ دیکھا آپ نے خدا نے بتایا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی اس دن۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدائی ان کے لیے کہ انہیں اللہ نے اختیار دے دیے تھے، خدا پوچھے گا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں کہ اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیے، نفع اور نقصان کا کفارہ لگ جائیں گے، اور جن الفاظ کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں وہ الفاظ چھری کے بغیر ذبح کر دیتے ہیں۔ شاید موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہو، لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلایا تھا حجاج ابن یوسف نے، اور حجاج جانتا تھا کہ یہ شخص کس مقام کا ہے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی پتا تھا لوگوں کو کہ یہ اپنی زبان سے ہمیشہ حجاج کو برا کہتے رہتے ہیں، حجاج کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، حجاج ان کا دشمن ہے، اور آج تو قتل سے کم کوئی بات نہیں۔
اور حجاج نے کہا کہ حسن کو بھیجو، بلا لاؤ، اور وہ زندہ واپس نہیں جائے گا، ان پاؤں پر نہیں چلے گا۔ چلے گئے۔ امام اعمش رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا حسن بصری جب دربار میں داخل ہوئے تو حجاج نے کہا کہ یہ ہے حسن۔ لوگوں نے بتایا ہاں حسن یہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ نے کہا حجاج میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے اور دنیا کا پہلا فرد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے باپ گزرے ہیں؟ یعنی تمہارا باپ، دادا، پردادا، آگے 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 کتنے باپ گزرے ہیں؟ اس نے کہا بہت۔ حسن بصری رحمت اللہ نے کہا کہاں گئے؟ حجاج نے کہا سب مر گئے۔ حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے بھی ان سب کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہو، اور یاد رکھو یہ ایسا راستہ ہے جس پر تم بھی بہت تیزی سے بھاگ رہے۔ حجاج نے سر جھکا لیا، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیرا اور واپس چل پڑے، اس نے نہیں روکا۔ اس لیے کہ الفاظ جن کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں نا، یہ ذبح کر دیتے ہیں آدمی کو، اور جب حقائق نہ ہو تو پھر گورکھ زندے ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عیسائیت کے اسی پہلو کو لیا ہے، اور اسی پر چوٹ لگتی ہے جا کے کہ اللہ نے اپنے اختیار سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیے۔ حضرت فرماتے ہیں وَالنَّصَارَىٰ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ لِلْمَسِيحِ علیہ السلام قُرْبًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور عیسائی اس طرف گئے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے خاص قرب حاصل ہے، وہ علواً علی الخلق، اور تمام مخلوق میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ فلا ينبغي ان يسمى عبدا، سو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ کہیں۔ بندگی کا جو لفظ ہے یہ ان کی شان میں گستاخی ہے، وہ بڑے اونچے درجے کے تھے، بندگی کم درجے کی چیز ہے۔ انہیں کہنا کہ اللہ کا بندہ تھے، اس سے ان کی شان میں فرق آتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے 6 پارے میں سورہ النساء کی 172 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز برا نہ مانے اس بات سے کہ کوئی کہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو میرے فرشتے ہیں، میرے بڑے قریب ہیں، انہیں کوئی کہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ہرگز برا نہیں مانتے۔ اور برا مانے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا ہمارے فرشتے، یاد رکھو وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی شخص کنیاوے، جو کنارہ کرے، جو کنی دے اللہ کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ جمع کر لے گا سب کو اپنے پاس، پھر پوچھے گا تم میری بندگی سے انکار کرتے تھے۔ یہ جو ترجمہ ہے نا وَمَن يَسْتَنكِفْ، اور جو کوئی کنیائے، کنیاوے، کنیانا، اب بھی بولتے ہیں بڈھے لوگ، یہ بہت کنیاتا ہے، اس کا متبادل اردو زبان میں شاید نہیں ہے۔ بس کچھ مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف کو ہونا، کنارہ کرنا۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی ایسے لفظ استعمال کر سکتے تھے۔ یستنکف کا ترجمہ بھی اگر ہو سکتا ہے تو بس یہی ہے جو اتنا جامع ہے، وَمَن یستنکف عن عبادتہ، اور جو اللہ کی عبادت سے کنارہ کشی کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور مغرور ہو جائے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تو سب کو اپنے پاس اکٹھا کر لے گا۔ حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات گھڑ لی، اور فَيَصَوَّا بِغَيْرِهِ، تو اس سے تو یہ لازم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی بندے سب برابر تھے۔ لِأَنَّ هَذَا سُوءُ أَدَبٍ مَعَهُ،
تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہے. وَأَحْمَالٌ لِقُرْبِهِ مِنَ اللَّهِ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا زیادہ کوئی خاص قرب نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اور بندے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ ثم مال بعضهم عند التعبیر عن تلك الخصوصیت الى تسمیۃ ابن اللہ. تو پھر کچھ لوگوں نے، کچھ عیسائیوں نے اس بات کو اپنا لیا کہ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، انہیں اللہ کا بیٹا کہا کرو. ایک جماعت ہو گئی، اختلاف ہوا، انہوں نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے نا، بھی عام آدمیوں جیسے تو نہیں ہو گئے وہ، تو چلو انہیں اللہ کا بیٹا کہا کریں گے. نظرا الی ان الاب یرحم الابن. ان کا نظریہ یہ تھا کہ باپ جیسا اپنے بیٹے پہ مہربانی کرتا ہے، وَيُرَبِّيهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، وَهُوَ فَوْقَ الْعَبِيدِ، اور آدمی جو اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے وہ گھر کے نوکروں سے کہیں زیادہ اسے اچھا لگتا ہے. فَهَذَا الْإِسْمُ أَوْلَىٰ بِهِ. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک اس کی اولاد کی طرح تھے اور باقی لوگ اس کے عام نوکروں کی طرح تھے، تو عام نوکروں سے اپنے بیٹے کو الگ کیا ہے خدا نے، لہذا اس کو آئندہ سے خدا کا بیٹا کہیں گے. ایک فرقہ تو یہ ہو گیا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ بیٹا بڑا اچھا لگتا ہے، باپ مہربان ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے پرورش کرتا ہے، بیٹے کا درجہ اپنے نوکروں سے ذرا الگ کر کے رکھتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بندہ کہو، عام لوگوں کو بھی بندہ اللہ کا کہو، تو فرق کیا ہوا؟ اس لیے دیکھو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح گھر میں بیٹا باقی نوکروں سے الگ ہوتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم باقی لوگوں سے الگ کہیں گے. تو اس لیے ھذا الاسم اولی بہ، یہ نام زیادہ مناسب ہے، بس آئندہ سے انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے.